پاکستان بھارت کشیدگی سے متعلق بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج تیسری رات بھی جو بھارتی میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں گزشتہ دو رات کی طرح ویسی خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر وہ پینک پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مقبوضہ کشمیر میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور اس طرح کی رپورٹس کر رہے ہیں، اور یہ تیسری رات ہے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اور ان کی جو وزارت دفاع ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جی پاکستان ڈرونز اور انہوں نے میزائل مار رہے ہیں اور ہم ان کو انٹرسیپٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان حالانکہ ڈینائی کر رہا ہے، تو اس پہ بھی نظر رکھیں گے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ناصر احمد وائیں صاحب نے، اور کیونکہ ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ آج بالآخر ایئر فورس نے وہ تمام ثبوت سامنے رکھ دیے ہیں کہ کیسے پاکستان نے 6 اور 7 کی درمیانی شب بھارت کے 5 جو جنگی جہاز ہیں ان کو گرایا اور 3 جو رفال طیارے ہیں ان کو گرایا۔ تو بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ناصر وائیں صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے یہی بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آج ایئر وائس مارشل جو اورنگ زیب صاحب ہیں انہوں نے جو بریفنگ دی اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مطلب ہسٹری کا یہ جو ایریل کامبیٹ ہوا ہے اس سے پہلے کبھی بھی ایک تو اتنی بڑی تعداد میں ایک وقت کے اوپر 100 سے زائد دونوں جو ایڈورسریز ہیں ان کے جنگی جہاز ایئر بورن ہوں اور پھر 1 گھنٹے سے زائد یہ فائٹ جاری رہی۔ تو تھوڑا سا یہ ذرا سینس دیں کہ آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ ذرا ایئر فورس میں آپ نے سرو کیا ہے، کہ یہ کتنا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دیکھیے جی، یہ بہت شکریہ پہلے آپ کا فار ہیونگ می۔ اورنگزیب صاحب نے آج اس کو کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایکچوئل کانفلکٹ کے اندر یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن پاکستان ایئر فورس کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جو اپنی پیس ٹائم کے اندر ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں جنرلی 100 سے زیادہ جہاز موجود ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے خصوصی بات یہ ہے کہ ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ ہم نے صرف ابھی ڈیفینسو پوسچر کے اندر حاصل کی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اوور آل ڈیفینسو ہے، لیکن جو اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں اس کو اوفینسو ڈیفینس کہتے ہیں، یعنی کہ جو ڈیفینس کریں گے وہ اوفینسولی کریں گے۔ اس چیز کے پیش نظر میرے خیال میں تو انڈین ایئر فورس کو یہ پہلے سے بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہونا چاہیے تھا، اور ان کی انٹیلیجنس انفارمیشن اس کے بارے میں گیدر ہوئی ہونی چاہیے تھی کہ ہم کس طرح کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح کا جس طرح کی بھی ان کی ایگریشن ہوگی، جو ہمارے طرف سے رسپانس ہوگا۔ ابھی تو ہمارا اوفینسو شروع نہیں ہوا، تو ڈیفینسو کے اندر ہی انہوں نے اتنے جہاز اپنے گروا لیے ہیں، اور آج کی پریس بریفنگ کے اندر یہ آپ کو ایگزیکٹ جو ہے نا ویکٹرز بھی بتائے گئے ہیں کہ کتنے ڈسٹنس کے اوپر جو ہیں وہ جہاز گرے ہیں، اور یہ جب when the dust settles down I'm sure کہ there will be many people, third parties also getting involved، اور یہ ایگزیکٹلی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جیسے آپ پہلے اچھا ایویم صاحب ایک چیز ذرا ایکسپلین کیجئے گا، بہت ساری چیزیں آج واضح تو ہو گئی ہیں، بینگ اے فارمر آفیسر، یہ جو پہلے ایک ٹریڈیشنل ایک ڈاگ فائٹ ہوتی تھی وہ تو زمانہ خیر چلا گیا، اب ڈاگ فائٹ میں اور جو بی وی آر فائٹنگ ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے، اور جب بی وی آر فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جہازوں کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں کتنا ڈسٹنس ہوتا ہے یوزیلی؟ دیکھیے، جو ابھی آج کل جہازوں کے اوپر ٹیکنالوجیز ہیں نا، اس کی وجہ سے کچھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جیسے جو کیپیبلٹی آ گئی ہے نا، ایک تو بیونڈ ویژول رینج میسائل اٹ سیلف ہے، اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس کے لیے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیٹا لنک۔ تو ڈیٹا لنک کے ذریعے جو جہاز بندہ فلائی کر رہا ہوتا ہے اس کو نہ صرف دشمن کے جہازوں کے بارے میں کمپلیٹ پکچر ہوتی ہے، اور اپنے جو ساتھی جہاز ہیں ان کے بارے میں بھی کمپلیٹ پکچر ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں، آج سے 10 15 20 سال پہلے، جو ڈاگ فائٹ ہوتی تھی وہ بہت کم رینج کے میزائلوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ میزائل کی رینج میکسیمم 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ہوتی تھی، اور آپ فزیکلی ان جہازوں کو دیکھ سکتے تھے۔ آج کل چونکہ آپ کے میسائلوں کی رینج جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے جو کہ 100 کلومیٹرز پلس ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو بیونڈ ویژول رینج کہا جاتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ جہاز کا ریڈار اور جہاز کا میسائل ہوتا ہے۔ ریڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کو دیکھا جاتا ہے اور میسائل کو اس کے اوپر لاک کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے میسائل ابھی آگے ہیں، پہلے تو اس میسائل کو کہا جاتا ہے ایکٹیو میسائل، کہ جب آپ نے اس کو لاک کر لیا اپنے دشمن جہاز
کو رڈار کے ذریعے اور آپ نے بٹن دبا کے میسائل کو لانچ کر دیا ہے، اب وہ میسائل جو ہے وہ ایکٹیو ہے. اس میسائل کے اندر بھی ایک رڈار موجود ہے جو کہ اپنے ہدف کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس اپنے ٹارگٹ کی جان نہیں چھوڑتا. اچھا AVM صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ جو رفال طیارے کی بات ہو رہی تھی اور 2019 میں جب بالا کوٹ ہوا، بالا کوٹ کے بعد ہم نے جو کیا ان کے ساتھ، تو وہاں پر یہ کہتے تھے کہ اگر رفال ہمارے پاس ہوتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے، لیکن رفال کے باوجود ان کے ساتھ یہ حال ہوا. یہ ذرا تھوڑا بتائیں کہ اس کی آخر کیا وجہ ہے، کیونکہ رفال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا انسٹنس ہے کہ وہ کامبیٹ میں ایک تو وہ گرا ہے، اور ادروائز کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانس ہے کہ شاید اس کو جیم کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، وہ دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو پاکستان ایئر فورس نے یہ فیٹ آپ کے خیال میں یہ کیسے اچیو کیا ہے؟ کیونکہ آج AVM صاحب نے بھی جو بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جو 70 ان کے جہاز ہیں ان میں سے 14 جو ہیں وہ رفال ہیں، اور ہم نے بائی ایک کلیئر ڈیسیجن جو ہے رفال کو ہی ٹارگٹ کیا جس کو وہ اپنی آپ ریڑھ کی ہڈی سمجھ رہے تھے. تو تھوڑا ایکسپلین کریں گے کہ آخر پاکستان نے اتنا ایک ایڈوانس جو فائٹر جیٹ ہے اس کو کیسے مات دی ایئر فورس نے؟ دیکھیے رفیل ایک، اس میں کوئی شک نہیں، ایک کیپیبل جہاز ہے، وہ ایک 4.5 جنریشن جہاز ہے، لیکن اس میں دو مسائل آ رہے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کہ ہمارے پاس J-10C جیسا جہاز اور JF-17 Block 3 جیسے جہاز آ رہے ہیں. ہمارے جو جہاز ہیں ان کے اندر دو امپورٹنٹ کیپیبلٹیز ہیں. ایک تو جو رفیل کے جہاز کی میسائل کی رینج ہے وہ کم ہے جو کہ ہمارے PL-15 میسائلز کی ہے، جو کہ JF-17 پہ بلاک 3 کے اندر اور J-10C پہ استعمال کیے جاتے ہیں. دوسرا، جو ابھی ہم نے EW سوٹ اپنے جہازوں کے اوپر انسٹال کیا ہے، وہ EW سوٹ جو ہے وہ کیپیبلٹی وائز رفیل کی EW کیپیبلٹی سے بہت بہتر ہے. آپ نے پچھلے دنوں بھی سنا ہوگا کہ ہمارے کچھ جہازوں نے رفیل کو جیم کر دیا. آج کل کی جو وارفیئر ہے وہ ساری 3-4 چیزوں پہ گھومتی ہے کہ اوور آل کیپیبلٹی کیا ہے. اس کیپیبلٹی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کس طرح کا ریڈار جہاز کے اوپر ہے، کس طرح کا میسائل لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر الیکٹرانک وارفیئر کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور الحمدللہ ہمارے جو J-10C ہیں اور JF-17 بلاک 3 ہیں، ان کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ دشمن کو مشکل سے نظر آئیں گے کیونکہ ان کا ریڈار کراس سیکشن بہت کم ہے. ان کی جو انفراسٹرکچر ہے، ان کا جو باڈی ہے وہ کمپوزٹ مٹیریل سے بنی ہوئی ہے، اور جو کمپوزٹ مٹیریل جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ریڈار سگنیچر اس کا بہت کم ہو جاتا ہے. سو یہ دو چیزیں میں اس کو ایمفسائز کروں گا. ایک تو ہمارے جہازوں کے اوپر جو الیکٹرانک وارفیئر کی کیپیبلٹی تھی جس میں وہ ایک طرح سے دوسرے جہازوں کو بلائنڈ کر دیتے ہیں. دوسرا، ہماری جو BVR کی رینج ان کے BVR سے زیادہ ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے نصیب کی. اچھا AVM صاحب، ایک اور چیز ایکسپلین کیجیے گا. آپ اپنے پہلے کامنٹ میں کہہ رہے تھے کہ جب میزائل فائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک اور رڈار جو اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو PL ٹیکنالوجی کے میزائل ہیں، جو PL میزائل چائنا نے پاکستان کو دیے ہیں جس سے ان کو ہٹ کیا گیا انڈین جو فائٹ جیٹس ہیں ان کو، یہ بھی رڈار گائیڈڈ تھے یا یہ سینسر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ گائیڈ ہو رہے تھے؟ دیکھیے، جو دو طرح کے میسائل ہوتے ہیں، ہم نے BVR کو سمجھ لیا کہ یہ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، بہت لمبی رینجز ہوں گی، 100 کلومیٹر پلس مائنس ہوں گی یا اس سے بھی زیادہ ہوں گی. یہ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ اس کو ہم BVR کہیں گے. اب اس کے اندر دو طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے ایکٹیو میسائل اور ایک ہوتا ہے سیمی ایکٹیو میسائل. جو سیمی ایکٹیو میسائل ہوتا ہے اس میں پائلٹ کو جہاز دشمن کے اوپر میسائل فائر کرنے کے بعد اپنے جہاز کا منہ اس کی طرف رکھنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ ٹرمینل سٹیج پہ نہ آ جائے یا امپیکٹ نہ کر جائے. اب جو ہمارے جہازوں پہ میسائل لگے ہوئے ہیں ان کو ایکٹیو کہتے ہیں. یہ سیمی ایکٹیو نہیں، ایکٹیو ریڈار ہے کہ جب آپ نے فائر کر دیا اب پائلٹ اپنا منہ دوسری طرف کر کے گھر چلا جائے بے شک. سو وہ میسائل کے اندر جو ریڈار لگا ہوتا ہے اب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. چونکہ پائلٹ اس کو آلریڈی لاک کر چکا ہوا تھا تو اب وہ میسائل کو پاس ساری وہ والی انفارمیشن ہے تو وہ اپنے ٹارگٹ کو، اپنے ہدف کو نشانہ بنائے گا. اسی وجہ سے وہ
100, 120, 150, 100, 200 کلومیٹر رینج تک بھی مارا جا سکتا ہے. تو یہ ایکٹیو اور سیمی ایکٹیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اپنا ریڈار کام شروع کر دیتا ہے. اچھا AVM صاحب، قطع کلامی ہو رہی ہے، یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے کچھ